سے بہترین متاع دنیا کے اندر اگر کوئی چیز تمہیں مل سکتی ہے تو وہ نیک صالح بیوی ہے۔ ہاں، اس کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بد کردار مل گئی تو جہنم بن جائے گی، اگر اچھی مل گئی تو یہیں جنت دکھنے لگے گی۔ عزت ملی، کسی کو دنیا ملی تو وہ سمجھتا ہے اے اللہ مجھ سے راضی ہے نا۔ دنیا کا عطا ہونا اللہ کے رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو عمومی طور پر کافروں، مشرکوں اور ملحدوں کو زیادہ دیا ہے، ایمان والوں کو کم دیا ہے۔ گویا کہ اللہ کا نشانی نہ اتارنا یہ دراصل تمہارے لیے مہلت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اگر اللہ تمہاری مانگ پہ نشانی اتار دے پھر تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ نشانی اترنے کے بعد انکار پر مہلت نہیں دی جاتی۔ نشانی کے بغیر اگر یہ لوگ سخت سے سخت انکار بھی کریں تو اللہ مہلت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے دل جو سکون میں ہوتے ہیں وہ اصل میں ذکر الہی سے ہوتے ہیں، اور ذکر الہی سے جب ہمارے دل سکون میں نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ سوال اپنے اوپر لگاؤ، سوالیہ نشان، پھر سوچو۔ جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس وحی کی تلاوت کیجئے، آپ بھی جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ ہاں، اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی، عریانی، بے حیائی کو اور منکر برائی کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس میں ذکر کیجئے الاکبر۔ تو مشرکین مکہ آ کر رحمان سے چڑھتے تھے، بسم اللہ، اللہ کو تو مانتے تھے۔ جیسے سیم یہودی اور عیسائیوں کے مسئلے میں ہمیں ملتا ہے کہ خاص طور پر یہودی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن فرشتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن جبرائیل میکائیل میں جبرائیل سے بہت چڑھتے تھے اور میکائیل کو بہت پسند کرتے تھے۔ جبرائیل کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا پکا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں کہ معجزہ اتار کے زبردستی ان کا ایمان لے آنے کے لیے انہیں اسباب پیدا کرے۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ جو ہدایت کا منبع بنایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے نشانیاں رکھی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ خود بخود ایمان لائے، یہ اللہ کا منشا ہے۔ بار بار یہ اسلوب آتا رہے گا قرآن کے اندر۔ کچھ باتیں ہوئی پھر توحید، کہیں کفر کے اوصاف ہوئے، کہیں ایمان والوں کی صفتیں بیان ہوئی، کہیں جنت کا ذکر ہوا، کہیں جہنم کا۔ پھر دراصل کیا ہے اصل منبع جو ہے، مقصود اصل کیا ہے قرآن کا، وہ توحید ہے، اس کی طرف پھر آ جائے گی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے
اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مسلسل پیش خدمت ہے۔ آج میں نے جہاں گزشتہ سورہ رعد کی آیت نمبر 26 ختم ہوئی تھی وہ بھی میں نے تلاوت کی ہے، اور 27 جو آج کے ایپیسوڈ کا پہلا حصہ رہا وہ بھی میں نے تلاوت کی ہے بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت تمہید میں نکل جاتا ہے تو تفسیر کی جو آیات یا ترجمے کی جو آیات ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں۔ گزشتہ میں نے دیکھا تھا اور جہاں تک میرے ذہن میں تھا کہ میں رعد کو مکمل کر دوں، لیکن ہم آدھے حصے بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن جو کافر لوگ ہیں یا اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنے والے ہیں یا آخرت کے بدلے میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو دنیا دیتا ہے اسی کو اللہ کی رضامندی سمجھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یہ مطلب لیتے ہیں، اور اس دنیاوی زندگی پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ فرحوا بالحیات الدنیا، حالانکہ بات یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی زندگی کو بڑا ہی حقیر رکھا ہے، آخرت کے مقابلے میں ایک برتنے کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں یوز اینڈ تھرو، جسے ہم کہہ سکتے ہیں بس برت لیے پھینک دیا۔ اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں، آپ کو معلوم ہے کہ الدنیا متاع، دنیا سب کا سب کیا ہے؟ برتنے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین متاع دنیا کے اندر اگر کوئی چیز تمہیں مل سکتی ہے تو وہ نیک صالح بیوی ہے۔ ہاں، اس کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بد کردار مل گئی تو جہنم بن جائے گی، اگر اچھی مل گئی تو یہیں جنت دکھنے لگے گی۔ تو یہ سب برتنے کا سامان ہے، حقیر سامان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن دنیاوی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کی رضا کو مقابلتاً رکھتے ہیں۔ میں نے بتایا بھی تھا وہ مقولہ، اللہ آنکھ کھول کے دیکھ لیا بھائی، کوئی کیا ہے عزت ملی، کسی کو دنیا ملی تو وہ سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے نا۔ دنیا کا عطا ہونا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو عمومی طور پر کافروں، مشرکوں اور ملحدوں کو زیادہ دیا ہے، ایمان والوں کو کم دیا ہے۔ تو یہ اصول بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی کہ آپ رسول ہیں۔ یہ ان کا سب سے اہم ترین حربہ کہہ لیجئے، یہ ان کا سب سے اہم ترین ڈیمانڈ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں، جس کا ذکر قرآن میں ایک دو جگہ نہیں سینکڑوں جگہ ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ نشانی پوچھتے ہیں، یہ لوگ کوئی معجزہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسی وقت آپ کو نبی مانیں گے جب آپ معجزہ بتائیں گے۔ تو یہ سورہ انعام میں تو خصوصیت کے ساتھ میں نے بتایا کہ معجزوں کی تردید کے لیے ہی اس کے اندر کئی جوابات رکھے گئے جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ بہرکیف یہاں پر بھی انہی کا اعتقاد بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں جو لوگ کفر کیے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ قل، آپ کہہ دیجئے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت صرف اسی کو دیتا ہے۔ بڑا اہم ترین نقطہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، ویہدی الیہ من اناب، ہدایت اسی کو دیتا ہے جو رب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ رجوع اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی کی طرف پلٹنا، جس کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ اب دراصل اوپر کی بات سے نیچے کی بات سے دونوں میں کیا مطابقت ہے ذرا دیکھیے۔ اوپر نقل ہوا ہے مشرکین مکہ کا قول کہ یہ لوگ کہتے ہیں معجزہ کیوں نہیں اترا، آپ رسول ہیں بول کے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ کے کہا، یا آسمان جو بھی ہیں وہاں سے ندا کیوں نہیں آئی، یا پہاڑ جو بھی ہیں وہ سونے کے نہیں بن گئے۔ سورہ اسراء میں یہ سب ڈیمانڈ کیے ہیں وہ۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ان سے کہہ دیجئے ہدایت کا دینا بھی رب کے پاس ہے اور گمراہی کا دینا بھی رب کے پاس ہے۔
یضل من یشاء، جس کو چاہے رب گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، ہدایت صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دونوں کی مطابقت آپ کو کیا سمجھ آئے ذرا بتائیے؟ ہاں، اوپر کی بات میں اور نیچے کی بات میں، اوپر کی بات کا جواب ہے یا کوئی الگ بات ہے؟ یہ الگ بات ہے۔ فہم قرآن کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں کہ اوپر ایک سوال ذکر ہوا ہے، یہ مشرکین مکہ کا بہت ہی ویلڈ پوائنٹ تھا ان کی نظر میں، یہ نشانی کیوں نہیں اتری، نشانی کیوں نہیں اتری؟ اللہ کہتا ہے دیکھو جی، میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، لیکن ہدایت صرف اسی کو دیتا ہوں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں جواب ہے یا نہیں ہے؟ ہے کیا جواب ہے بھائی؟ نشانی کیوں نہیں اتری تو جواب ہونا چاہیے تھا فلاں وجہ سے نہیں اتری، ہے نا؟ نشانی کیوں نہیں اتری کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ وجہ ہے نہیں اتری، یا ہم نشانی نہیں اتارتے، یا ہمارے طریقہ، ہماری سنت یہ نہیں ہے کہ ہم نشانی اتار کے زبردستی ایمان لانے کے لیے کہیں۔ یہاں یہ جواب نہیں ہے، یہاں جواب بالکل ہی الگ محسوس ہو رہا ہے، جو اوپر کی بات سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے بات۔ اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، لیکن ہدایت اسی کو دیتا ہوں جو رجوع کرتے ہیں۔ تو جواب یہاں کہاں ہے ذرا ذہن میں آ رہی بات؟ جواب اس میں اس کا ہے یا نہیں ہے؟ مولانا کہتے ہیں نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہے۔ اب قاضی صاحب کو بلا کے فیصلہ کرنا پڑے گا کون صحیح بولتا کون غلط بولتا۔ تو یاد رکھیے اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں غیر محسوس طریقے سے مکمل جواب دیا ہے۔ وہ یہ کہ بدبختوں، نشانی اترنے کے باوجود بھی تم نہیں مانو گے۔ نشانی تم اب مانگتے ہو، اگر نشانی اتار دی گئی تو تم ایمان لاؤ گے؟ نہیں، ایمان کا انحصار تو رب العالمین کے حکم پہ ہے۔ جس کو رب العالمین نے گمراہ لکھ دیا ہے وہ گمراہ ہی ہے، لیکن اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کا دل قلب سلیم ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تو پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، کا نشانی اترے یا نہ اترے۔ صدیق اکبر ایمان لائے، فاروق اعظم ایمان لائے، عثمان غنی ایمان لائے، علی المرتضی ایمان لائے، سعید ابن زید ایمان لائے، ابو عبیدہ ایمان لائے، طلحہ بن عبید اللہ ایمان لائے۔ یہ سب کیسے ایمان لائے؟ کوئی نشانی اتری؟ تو معلوم ہوا تم جو پوچھ رہے ہو یہ اصل میں ہٹ درمی کی دلیل ہے۔ نشانی کا اترنا اگر ایمان لانے کا باعث ہوتا تو جتنی قوموں نے اس سے پہلے نشانی مانگی وہ سب کی سب کیا ہوتی؟ مسلمان ہوتی۔ لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے؟ جس نے بھی نشانی مانگی اور اللہ نے ان کے مانگ پر نشانی اتار دی تو وہ قوم اور حد درم بن گئی اور ایمان نہیں لائی۔ اس کی پاداش میں انہیں صفحہ ہستی دنیا سے مٹا دیا گیا۔ صالح کی قوم نے نشانی مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے ناقۃ اللہ، پہاڑ پھاڑ کے، چٹان پھٹ کے سامنے، سب کے سامنے، دن کے اجالے میں، وہ بھی ایک گھاون اونٹنی، 9 مہینے کی اونٹنی نہیں تھی، اونٹنی بھی تھی، اونٹنی کی بچی بھی تھی اندر، ہاں بچہ لیے ہوئے حاملہ 9 مہینے کی اونٹنی پورے چٹان سے نکلی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر غصہ آیا تو کہا کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، ان بدبختوں نے اسے نہر کر ڈالا، اسے کاٹ ڈالا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ 3 ایام، اب صرف تمہارے لیے 3 دن ہے، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اب یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جھوٹا نہیں ہے، تم پر عذاب آ کر رہے گا، اور عذاب آیا اور ان سب کو مٹا کے رکھ دیا۔ گویا کہ اللہ کا نشانی نہ اتارنا یہ دراصل تمہارے لیے مہلت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اگر اللہ تمہاری مانگ پہ نشانی اتار دے پھر تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ نشانی اترنے کے بعد انکار پر مہلت نہیں دی جاتی۔ نشانی کے بغیر اگر یہ لوگ سخت سے سخت انکار بھی کریں تو اللہ مہلت دیتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اسی واسطے اصل میں کیا ہے، قریش کو باقی رکھنا تھا،
اور یہ امت مسلمہ قیامت تک رہنی تھی، باوجود یہ لوگ بار بار اصرار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نہیں کیا، نشانی نہیں اتاری۔ اگر ان کو ختم کرنا ہوتا تو نشانی اتر جاتی اور پورے اہل مکہ نیست و نابود ہو جاتے۔ تو رب العالمین کو علم غیب اور مستقبل ماضی کا سب علم ایک ہی ہے درجے میں، تو اللہ جانتا تھا کہ اس قوم کے لیے نشانی اتارنا نہیں ہے، لیکن جواب میں بتا دیتا تھا کہ اصل نشانی کا نہ اترنا یا اترنا یہ ہدایت کے لیے کبھی آڑ نہیں بنا ہے۔ اہل علم، اہل دانش، اہل ہدایت، اہل تقوی، ان لوگوں کو اللہ ضرور بالضرور یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے عوض وہ ہدایت پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب آ گئی وہ آیت جو بہت مشہور بھی ہے سکون قلب کے اعتبار سے۔ نشانی کا ذکر کرنے کے بعد بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے جو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ رجوع کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان در حقیقت اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں بالکل الگ الگ، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس آیت کے تفسیر میں۔ پہلا ایک جملہ ہے وہ ہماری صفت بیان کرتا ہے ہمارے بارے میں جو اہل ایمان ہیں۔ فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ان کے دل کس سے سکون پاتے ہیں جی؟ اب ہمارے دل کیا پاتے ہیں؟ اب ٹٹول لو، تم ایمان والوں میں ہے یا منافقین میں ہے یا تمہاری کون سی کیٹیگری ہے؟ کیا تمہارے بھی دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں؟ ہاں، ہمارے دل آج کیا ہے، سائیکو پیشنٹ زیادہ ہو گئے، سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کی بڑی مانگ ہے۔ ہاں، جہاں تک میں جانتا ہوں ایسے بھی ہیں صرف ایک وزٹ پہ 5,500 7,500 فیس لیتے ہیں سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر، صرف ایک وزٹ پہ۔ یا اور بات ہے کہ دوسرے کوئی ڈاکٹر ایک وزٹ پہ نہیں لیتے، آؤٹ پیشنٹ پہ نہیں لیتے۔ بہت سے بہت ہائی فیس ہوگی تو بھی کیا ہے 1,500-2,000 کی ہوگی، لیکن یہ لوگ ابھی بھی لے رہے ہیں اور لیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے پاس جو 7,000-8,000 کی فیس لیتے ہیں، ان کے پاس اپائنٹمنٹ 4-5 دن کے بعد ملتا ہے جب آپ اپائنٹمنٹ لیتے ہیں۔ کیوں ہے؟ 4 دن 5 دن کے بعد ملتا ہے۔ اور یہ پورے جتنے پیشنٹ ہیں جو جا رہے ہیں ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، ہاں پریشانی ہے، ذہنی پریشانی۔ اور جو لوگ جاتے ہیں ان کو نہیں، جو لوگ نہیں جاتے ہیں ان کو بھی یہی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پریشانی۔ کس کی پریشانی؟ مال کی؟ نہ مال بہت ہے لوگوں کے پاس، ایئر کنڈیشن کمرے بہت ہیں، محلات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اب بتائیے ذرا اس تناظر میں اس آیت کو آپ رکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کے دل جو سکون میں ہوتے ہیں وہ اصل میں ذکر الہی سے ہوتے ہیں، اور ذکر الہی سے جب ہمارے دل سکون میں نہیں ہوتے ہیں تو کیا ہم ایمان والے ہیں؟ سوال اپنے اوپر لگاؤ، سوالیہ نشان، پھر سوچو۔ اچھا، دوسری حقیقت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ اصل میں قلوب کا اطمینان، قلوب کا سکون اور دل کا اہم ترین جز سکون کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے ہی سکون پاتے ہیں۔ یہ ایک الگ فیکٹ، حقیقت ہے۔ ایک طرف ایک حقیقت، دوسری طرف دوسری حقیقت۔ ایمان والے اپنے آپ کو تم جانچنا ہے تو ایک بہترین امتحان ہے تمہارے لیے، وہ کیا ہے
کہ تم دیکھو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل سکون پاتا ہے، اور جس دن تم نے ذکر چھوڑا، اذکار چھوڑا، مصروف ہو گئے، تمہاری جو مقررہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے اوقات تھے اس میں یاد نہیں کیا، تو دل پریشان ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر تو کیا ہے، صحیح طور پر ایمان والے نہیں ہیں۔ اور جتنے لاکھوں کروڑوں دنیا میں لوگ بستے ہیں ان سب کو یہ پیغام ہے کہ لوگوں، دلوں کا سکون محلات میں، سونے میں، چاندی میں، تمہارے لیے عیش و آرام میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں ہے۔ دلوں کا سکون اگر تم واقعتاً چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے، ذکر الہی میں۔ ایک بات سمجھ لیجئے پہلی۔ دوسری بات کیا ہے؟ ذکر الہی سے یہاں مطلب کیا ہے؟ اللہ اللہ ہزار جانوں کی تسبیح ڈالنے کو کیا ہے؟ ہو کا نعرہ لگانا، وہ ذکر ہے یہاں پر؟ ذکر سے مراد ہے کیا یہاں؟ کون سا ذکر مراد ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت، اس اصول کے تحت قرآن اپنی تفسیر اپنے بعض حصوں سے بعض حصوں کی کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا یہ اسلوب ہے، کہیں وہ مجمل ہے تو کہیں مفصل ہے، کہیں مفصل ہے تو کہیں مجمل ہے، کہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا تو کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو کہیں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ تو قرآن ہی سب سے پہلے اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اگر وہاں تفسیر نہیں ملتی ہے تو پھر دوسرا اصول ہے حدیث کے ذریعے تفسیر تلاش کرو، پھر تیسرا اصول ہے صحابہ کے اثر کے ذریعے، قول کے ذریعے تفسیر تلاش کرو۔ اپنی تفسیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بہترین تفسیر قرآن خود اپنے آپ میں جو کرتا ہے۔ تو ذکر اب اللہ نے کہاں کہا ہے؟ سورہ روم ہے نا، 21واں سورہ، عنکبوت ہے، روم بعد میں، عنکبوت کے اندر رب العالمین 21ویں پارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، تلاوت کلام ہے۔ ہاں، اتل ما اوحی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، لیکن اس کی اہمیت دیکھو، خود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول تلاوت کیجئے آپ بھی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس وحی کی تلاوت کیجئے آپ بھی، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ ہاں، اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی، عریانی، بے حیائی کو اور منکر برائی کو روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس میں ذکر کیجئے الاکبر۔ اب قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں جی؟ قرآن پڑھتے ہیں یا کچھ اور بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، آواز نہیں آ رہا ہے نا؟ ہاں، تھوڑا کھا پی کے آ جاتے ہیں یا زیادہ بھوک سے آواز نہیں نکلتی، سمجھ نہیں آتا مجھے۔ ہاں، آواز تو نکل رہی نہیں۔ تو قرآن کو رب العالمین نے ذکر کہا ہے، تو اب ہمارے دل جس سے اطمینان پانا ہے، سکون پانا ہے، کس سے پانا ہے جی؟ قرآن سے۔ اب ذرا بتلاؤ، ہم زندگی میں کب مصحف اٹھا کے پڑھے؟ جن کو دینی لگاؤ ہے وہ ایک طبقے کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آپ یہ عام سوال رکھیں کہ بھائی آپ نے قرآن کب پڑھا زندگی میں؟ جواب آئے گا 25 سال ہو گئے نہیں پڑھا، 50 سال ہو گئے نہیں پڑھا۔ ارے اس سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ پڑھے گا کیسا بدبخت کو پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن سیکھا ہی نہیں اس نے کبھی۔ یہاں پر دیکھیے، بعد نماز عشاء ہے، فجر ہے، اسی طرح کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مرکز السلام میں بعد نماز عشاء ہے، فجر ہے بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے تو کئی اوقات ہیں، لیکن کتنے ہیں پڑھنے والے؟ دیکھو، میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بیچز شروع کیے قرآن پڑھانے کے لیے۔ شروع میں 50 جمتے تھے، 2-3 مہینے کی بیچ ہوتی، آخری میں 5-10 کھڑتے تھے۔ ہماری یہ حالت ہے قرآن۔ کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے؟ تو پھر دل کا سکون ملے گا کہاں سے جی؟
کیسے گھروں میں سکون آئے گا؟ تو یاد رکھو یہ سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اس آیت کے ذریعے، کہ دل کا سکون رب العالمین ذکر میں رکھا ہے، اور ایمان والوں کا دل سکون میں ہوتا ہے ذکر سے، اور وہ ذکر کوئی اور نہیں ہے، ذکر قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، تمہارا کوئی دن ایک صفحہ بھی کلام اللہ پڑھے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ یہ اصول بناؤ زندگی، کم از کم ایک صفحہ، ورنہ تو صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ 7 دن۔ اسی واسطے کہا 7 منزلیں ہیں قرآن۔ یہ صحابہ کے دور میں باقاعدہ طور پر سلف میں یہ رواج تھا جس پر 7 منزلیں بنی، 7 دن، ایک ہفتے میں مکمل قرآن۔ بعد کے زمانے میں تابعین، تابع التابعین کے زمانے میں تھوڑی سی مسلمانوں کی غفلت ہوئی، لیکن اس غفلت میں بھی اس حد تک پرفیکٹ تھے کہ انہوں نے اس کو 30 جز میں تبدیل کر دیا۔ ایک مہینے میں تو مکمل ایک قرآن، اس میں کمی نہیں ہے۔ ہاں، ایک مہینے میں مکمل، اسے 30 جز ہے، 30 دن میں مکمل ہونا ہے، اس سے کم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بعد میں اپنے لوگوں نے کیا کیا، اس کو رکوعات وغیرہ پر مشتمل تقسیمات کی ہیں، لیکن جو ہمیں ملتا ہے یہ 3 دور کے اندر، وہ آخری یہی ہے کہ دن میں 1 جز تو مکمل، اور حفاظ تو کم از کم 5 جز تو مکمل کریں، پھر ان کا حافظہ دیکھو کیسے رہے گا۔ لیکن آج ہمارا کتنا بڑا حافظ رہا ہے، بلا کے پوچھو، ٹھہرو دیکھو تم بولے گا، پڑھتا نہیں، حفظ نہیں ہے، اسے یاد ہی نہیں ہے، تلاوت ہی نہیں ہے، تو کیسے یاد ہوگا پھر؟ تو یاد رکھیے، اصل میں اس سے غفلت برتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا ہے، اس طرح ہم بیکار کی کوئی چیز پھینکتے ہیں ویسے ہی ہمیں بھی دنیا کے حوالے پھینک دیا، آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے طوبیٰ ہے۔ اصل میں طوبیٰ کا لغوی معنی ہے خوشی ہے، لیکن ایک حدیث ہمیں کیا ہے یہ بتاتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن سے قرآن تفسیر میں سب سے اہم ترین مقام ہے، اور قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے نہیں تو حدیث میں بھی اگر اس کے لحاظ سے کوئی بات آئی ہے تو وہ سب سے بہترین تفسیر ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طوبیٰ اصل میں جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس کے سائے میں سوار 70 سال چلے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یا رب، تو درخت کتنا بڑا ہوگا جس کا سایہ اتنا ہے کہ 70 سال ایک سوار ایک گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، 70 سال کی مسافت تک چلتا رہے گا، جس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے، وظل ممدود، ہاں، پھیلے ہوئے سائے۔ تو یہ جو درخت ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وہاں پر جنت میں ایسے درختوں کے سائے اور باغات دے گا۔ ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا و آخرت کی ہر خوشی انہیں دے گا۔ طوبیٰ لہم، ان کے لیے طوبیٰ ہے، ان کے لیے خوشی ہے۔ وہ حسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ عمدہ ٹھکانہ یہاں نہ ملا تو وہاں پر ضرور بھی ضرور ہے، جس کا نام جنت ہے، بہترین جائے قرار ہے۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ اب آیت نمبر 30 پہ پہنچ گئے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نشانیاں مانگتے ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ كذلك ارسلناك في امة، اس سے پہلے بھی ہم اسی طرح امتوں کے اندر رسول بھیجتے رہے جس طرح آپ کو اس امت کے لیے رسول بھیجے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، یہ لوگ دراصل طنز کرتے ہیں، یہ لوگ دراصل کیا گالیاں دیتے ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد خلت من قبلها امم، اس سے پہلے کی امتوں میں جیسے ہم نے بھیجا، اس سے پہلے کی امتوں میں جیسے ہم نے رسول کو مقرر کیا، ایسے ہی اس امت کے لیے آپ کو رسول مقرر کیا ہے اور آپ کو بھیجا ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ یہ سنو نہ سنو، یہ گالیاں دو، مانو نہ مانو، اصل کام آپ کا کیا ہے؟ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ تلاوت کریں، آپ اس قرآن کو پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی۔ یا رب،
اللہ کے رسول کو بھی حکم کس بات کا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے آپ سنائیں۔ اب بزرگوں کے قصے لے کے جو بیٹھ جاتے ہیں نا جی، رسول کے لیے رسول کی بات بھی حدیث ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو حدیث بھی اصل میں کیا ہے، قرآن تلاوت کرنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد سنانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور اللہ کا دیا ہوا فہم، یہ دونوں ملتے ہیں اور الفاظ بنتے ہیں تو حدیث ہے۔ ہاں، تو یہ بھی اصل کیا ہے، نمبر 2 پہ ہے، پہلا قرآن کو لے جائیں اس دعوت میں، تو یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کو اصل میں قرآن کی تلاوت کر کے سنانا چاہیے جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ قصے کہانیوں پر اسلام نہیں ہے میرے بھائیو، جو آج کیا ہیں فضائل اعمال کا کالی پیلی کتابیں ہر مسجد میں موجود ہیں۔ اب ان کو بھی معلوم ہو گیا، بہت بنڈل ہو گئے، لوگاں سب دیکھتے ہی ہیں، اب انہوں بدلا دیا، اب بدلا کو اب اگر منتخب احادیث بول کے رکھیں، وہ ذرہ پروانی اس سے تو وہ جو ہے نا، وہ دراصل بہت پاورفل موضوعات میں بہت پاورفل تھی، وہ کتاب ہٹا ڈالے، اب ہٹا کو، لیکن کم از کم 50 سال چلی وہ کتاب۔ اب جو بچپن میں چنے کرے پوری زندگی بڑے ہوئے نا، انہوں وہ بولتے ہیں ابھی نکو با، یہ سب نکو با، وہ کتاب لے کو آؤ، اس میں بزرگوں نے کہا ہے بولے تو ہم نہ بہت سکون ملتا ہے۔ یہ کیا ہی بیٹھے تھے بخاری تجھے کیا رہے، بخاری کا بخار آ گیا کہہ رہے تجھے، ایسے ہی بولنے والے، حدیث کی کتاب۔ ہاں، تو ہمارے اندر قرآن اور حدیث کا مقام ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہمارا نماز فجر ہوتی ہے عام مساجد میں، فجر کے بعد سب سے بہترین کلام قرآن ہے، وہ پڑھ کے سناؤ جی لوگوں کو، وہ پڑھ کے سناؤ۔ کتنی مساجد میں قرآن کا اہتمام ہے؟ زیادہ تر مساجد میں کیا ہے، وہی کالی پیلی کتاب ہے۔ ہاں، فضائل اعمال، فضائل اعمال حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، ہمارے محلے کی مسجد وغیرہ میں جب ہم جایا کرتے تھے، کبھی کبھار وہ طبیعت وغیرہ خراب ہوتی، مول صاحب کی، امام صاحب پڑھنے کا جی نہیں چاہتا تو وہ بولتے کہ بھائی آج حدیث نہیں پڑھی جائے گی۔ اب انسان کیا سوچے گا جی، اوہ بخاری مسلم جیسا فضائل اعمال بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ حدیث کی کتاب ہے ہی نہیں۔ حدیث نہیں پڑھی جائے گا مطلب کیا ہے، حدیث کی کتاب پڑھیں گے، بخاری پڑھتے ہیں اور حدیث نہیں پڑھی جاتی بولتے، صحیح بات۔ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ملغوبہ ہے، ملغوبہ۔ ہاں، ملغوبہ عام دیکھیں ویسا سب ملا ہوا، اور اس میں زیادہ تر بزرگوں نے کہا ہے، حدیث کہاں ہے وہاں پر؟ لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینے سے آج امت مسلمہ قرآن و سنت سے دور ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس واسطے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کرنا کیا ہے، آپ تلاوت کریں آپ ان پر جو میں نے آپ کی طرف وحی کی۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، لیکن ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ یہ دراصل کفر کرتے ہیں رحمان سے۔ اب یہ ایک اہم ترین بات ہے مشرکین مکہ کی طرف، وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن رحمان سے چڑھتے تھے۔ ہاں، جب حدیبیہ کا موقع آیا، معاہدہ لکھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ تو جانتے ہیں لیکن یہ رحمان رحیم کون ہے ہم نہیں مانتے، آپ اس کو مٹائیں اور بسم ہی تعالی لکھیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہی حکم دیا کہ یہ رحمان الرحیم مٹا کے بسم ہی تعالی لکھوں۔ تو مشرکین مکہ آ کر رحمان سے چڑھتے تھے، بسم اللہ کو تو مانتے تھے۔ جیسے سیم یہودی اور عیسائیوں کے مسئلے میں ہمیں ملتا ہے کہ خاص طور پر یہودی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن فرشتوں کو بھی مانتے تھے، لیکن جبرائیل میکائیل میں جبرائیل سے بہت چڑھتے تھے اور میکائیل کو بہت پسند کرتے تھے۔ جبرائیل کو کہتے تھے کہ یہ ہمارا پکا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، جو جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین بات تھی مشرکین مکہ کی، تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو جو اللہ اور رحمان میں ڈیفرنٹ کرتا ہے وہ کافر ہے۔
گویا بتلانا مقصود ہے کہ رب جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کی سب سے اہم ترین صفت رحمان ہے، وہ دراصل کیا نہیں ہے، تم پر غصہ، تم پر جبر کرنے والا، تم پر انتقام لینے والا نہیں ہے، بلکہ اصل تو رحمان ہے۔ تم اس صفت کو مانو تو تب تو کیا ہے، اللہ کی رحمت تم پر برسے گی۔ تم رحمان کو مانتے نہیں ہو اور انکار کرتے ہو تو رب العالمین تم پر رحم کیسے کرے گا؟ تو فرمایا کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے، هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ہے میرا رب جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی جانب میں پلٹتا ہوں، اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد۔ بہت اہم ترین آیت ہے وہ معجزہ بتانے کے سلسلے میں، جیسا کہ بات اوپر آ رہی تھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ آیت کیوں نہیں اترتی، یہ آیت کیوں نہیں اترتی، یہ معجزہ کیوں نہیں اترتا؟ اب ایک ماحول پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں کے دل کے اندر، جب اتنی مانگ ہے ان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، آخر ان کی مانگ پوری کیوں نہیں کرتے؟ کس حرص میں، کس بات کے لیے ایسا سوچنے لگے صحابہ یا مسلمان اس وقت کے؟ ایمان کی حرص میں، ایمان کی حرص میں، کہ وہ سوچنے لگے کہ جب اتنی مانگ کرتے ہیں یہ لوگ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ جو مانگ کرتے ہیں یہ مانگ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کوئی معجزہ کیوں نہیں اتار دیتا؟ اس طرح کی خواہش جب بڑھ گئی صحابہ کے دلوں میں اور وہ سوچنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت بہت کھل کے آ گئی کہ دیکھو رب کے جو اصول ہیں انہی اصول پر کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی معجزہ دکھا کے جبراً اسلام قبول کرنا یہ کبھی نہیں چاہا، اگر یہ ہوتا تو پھر کوئی کافر ہی نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سنیں، میری تمہید کو ذہن میں رکھیں اور اس بات کو غور سے سنیں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، یا رب کا قرآن بھی کتنا پیارا ہے، دیکھو الفاظ کو کہاں سے کیسے بتایا ہے، دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر ہم ایسا قرآن اتار دیتے، ایسا قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کی تلاوت سے پہاڑ اڑنے لگتے، چلنے لگتے، یہ پاور دے دیتے۔ ہاں اچھی طرح غور کرو، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر ہم ایسا قرآن دے دیتے تمہیں، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بِهِ الْأَرْض، جس کے پڑھنے سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا دو معنی ہیں اس کے، قطعہ میں ایک معنی یہ ہے زمین کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور قطعہ میں ایک معنی یہ ہے زمین کے فاصلوں کا سمٹ جانا۔ یعنی مثلا کیا ہے، یہاں سے آپ جا رہے ہیں پیرمبور جانے کے لیے کتنا فاصلہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ فاصلہ آپ کو بالکل کم کر دے، ابھی یوں منٹ میں یہاں سے نکلے اور پیرمبور میں آپ وہاں پر ہیں، ہوا آپ کو اڑا لے جائے، جیسے حضرت سلیمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ دونوں معنی ہیں۔ اور قطعت بہ الارض کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے یا اس کے پڑھنے سے فاصلے کم کر دیے جاتے، یعنی قرآن کی آیت پڑھے، اے اللہ میں سفر کے لیے نکلتا ہوں، مجھے بنگلور پہنچا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، آنکھیں کھولے تو بنگلور میں ہے انہیں۔ او قطعت بہ الارض، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، اگر ہم یہ پاور قرآن کو دیتے۔ او کلم بہ الموتى، یا ایسا قرآن دیتے کہ جس کے پڑھنے سے مردے بات کرنے لگتے۔ یہ تین اہم ترین نشانیاں بتایا اللہ نے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ایسا قرآن ہم دے دیتے کہ پہاڑ چلنے لگتے۔ او قطعت بہ الارض،
یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے یا زمین کے فاصلے کم ہو جاتے، او کلم بہ الموتى، یا مردے بات کرنے لگتے تو ہم ایسا دے دیتے، ولو کا جواب اس کے اندر ہے۔ ہاں، دو جوابات ہیں اس میں، لو اگر کتو کوئی چیز اس میں آگے آنا ہے نا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ رب کہتا ہے کہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قرآن یہی ہوتا۔ ایک جواب، اللہ چاہتا تو نہیں دے سکتا کیا یہ قرآن کو وہ پاور ہے؟ تو کہتا ہے اگر میں چاہتا تو یہ قرآن کو یہ پاور دیتا، جیسا کہ رب نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، ہم نے یہ قرآن اگر پہاڑ پر بھی اتار دیتے وہ پہاڑ بھی اللہ کی ڈر اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ بھی نہیں سنبھال سکتا اس قرآن کو جو جناب محمد اور رسول اللہ نے سنبھالا ہے، تو پہاڑ سے بھی بڑا دل ہے جو رب العالمین نے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کو اگر یہ بنانا ہوتا تو ایسا ہم بنا دیتے۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر ہم یہ دے دیتے تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ نشانی پوچھ رہے ہیں نا، نشانی 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 نشانی، جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی یہ حرص ہے کہ نشانی اتار دے تو رب العالمین کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، رب العالمین کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیوں نہیں اتارتا اللہ رب العالمین نشانی؟ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دراصل تمہیں دھوکہ دیتے ہیں جو نشانی مانگتے ہیں۔ اگر ہم یہ نشانی اس قرآن میں رکھ دیتے اور اس کے ذریعے سے زمین شق ہو جاتی، اس کے ذریعے سے مردے کلام کرنے لگتے، اس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، یہ واقعتاً ہو بھی جاتا، تب بھی یہ بدبخت ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، بل للہ الامر جمیعا، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو، کل امر کا، حکم کا پورا اختیار رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم اس پر ایمان نہیں لاتے کیا؟ اللہ چاہتا تو یہ کام اس قرآن کے ذریعے یہ نشانیاں اتار دیتا۔ امر تو اسی کا ہے، حکم تو اسی کا ہے۔ کائنات میں ذرہ ذرہ حرکت کر رہا ہے، پتا پتا حرکت کر رہا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا لیکن رب العالمین اسے جانتا ہے اور اس کے اذن سے گرتا ہے۔ تو تمام امر جمیعا، سب کا سب رب العالمین کے پاس ہے، چاہے تو کر دیتا۔ لیکن یہ جبراً ایمان دلانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں۔ اب وہ بات کہ صحابہ یا مسلمان اس وقت کے سوچ رہے تھے، جو میں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ نشانی نازل کر دیتا، وہ بات اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا جو آگے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا یہ لوگ اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے؟ ہاں، جو ایمان والے ہیں وہ لوگ اس سے مطمئن نہیں ہو گئے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ییأس اصل میں مایوسی کو کہتے ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں کیا وہ اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے ہیں یا مطمئن نہیں ہو گئے ہیں؟ ان لو یشاء اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، لہدی الناس جمیعا، بغیر کسی معجزے کے سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے۔ یہ معجزہ مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو نہ شیطان کو پیدا کرتا، نہ برائی کو پیدا کرتا، جو بھی ہیں سب اللہ والے بن جاتے، مسئلہ ہی ختم۔ اب کیا ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو پیدا کرے، پھر شیطان کو پیدا کرے، پھر کافر بن جائیں تو ان کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے معجزہ اتارے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نہ شیطان کو بناتا نہ برائی کو بناتا تو سب کے سب کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہو گئے ہوتے۔ تو مسلمانوں، کیا تم اس بات پر مطمئن نہیں ہو کہ رب العالمین نے نہیں چاہا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگا؟ ہاں، تم اس سے مایوس ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انہوں نے جو مانگا ہے معجزات، وہ معجزات اتارے گا۔ کیوں؟ اللہ کا یہ اصول نہیں کہ معجزہ اتار کے زبردستی ان کا ایمان لے آنے کے لیے انہیں اسباب پیدا کرے۔ اللہ تو چاہتا یہ ہے کہ جو ہدایت کا منبع بنایا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالق کائنات ہونے کی حیثیت سے نشانیاں رکھی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ خود بخود ایمان لائے۔ یہ اللہ کا منشا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ اب اس سے تم مایوس ہو جاؤ یا مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اللہ نہ چاہا تو اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی ہدایت دے گا وہ خود آنا ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ لوگ جو جتنے بھی ہیں، آج بھی بہت سے لوگ بولتے، کبھی کسی نیکی کو بلاؤ، کبھی کہیں نماز کے لیے بولو، یا کبھی کیا ہے اسلام پر چلنے کے لیے بولو، دعا کرو بھائی، کیا بولتا ہوں انہیں، دعا کرو کہتے، ارے بیوقوف تو دعا نہیں کرتا کبھی، ہاں گویا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ، تقدیر میں یہ ہے تو میں کیا بھائی کروں، حوالہ نہیں دے سکتے تمہارا کام پلٹ کے آنا ہے رب کے پاس، تمہارا کام رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، ہدایت مانگنا ہے۔ جو یہ مانگتا ہے اس کو اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کیا ہے برائی کو چاہو، برائی کے پیچھے بھاگو، اور جب بھی اچھائی کا آپ کے سامنے ذکر ہو تو صرف یہ کہہ دو کہ دعا کرو، گویا کہ اوپر سے انکار ہوتا ہے کہ تم جتنا بھی کہو جی ہم تو آنے والے نہیں ہیں۔ تو ایسوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، ہاں ہدایت کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ گنہگار پلٹے 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 پلٹے، وہ کیسے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا، دیکھو ہمیشہ سے ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پہنچنے والی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ان کو ہدایت کی طرف پلٹائے ان پر پہنچتی رہے گی۔ وَيَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، ان پر پہنچے گی، بِمَا صَنَعُوا، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں گناہ اس کے سبب، قارعۃ، قارعہ کہتے ہیں عذاب یا کوئی نہ کوئی تکلیف دہ چیز کو، قارعۃ او تحل قریبا من دارہم، ان پر اترے گی یا تو ان کے قریب گھروں میں آس پاس اترے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آخر میں پورا ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی یہ اسباب ہیں، گناہ ہے بیماری بھی ہے، گناہ ہے تو اچانک کیا ہے ایکسیڈنٹ بھی ہے، گناہ ہے تو اچانک کیا ہے کچھ نہ کچھ مصیبت ہے، کسی کا مرنا ہے، یہ سب ہو رہے ہیں نا جو دنیا میں تمہارے اطراف و اکناف، یہ اصل میں کیا ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے، اب تو پلٹو، اب تو پلٹو، اب تو پلٹو، بڑی تناوٹی تھی، پاؤں ٹوٹ گا، اب بیٹھا ہے، ہاں ٹوائلٹ کو جانے کی بھی ہمت ہے، دو آدمی پکڑ کو بلا جانا، پکڑ بلا لگنا، یہ دراصل کیا ہے، قارعۃ او تحل قریب، تیرے قریب اترتی ہے یا تیرے گھر کے قریب اترتی رہتی ہے تکلیفیں۔ ہاں آج کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے خاص طور پر جو اشارے ہیں مفسرین کہتے ہیں یہ دراصل کیا تھا، جنگ بدر کا نتیجہ تھا کہ بدبختو دیکھو 13 سال تم نے اسلام نہیں قبول کیا، پھر تمہارے اندر یہاں تک حرص پیدا ہوئی، یہاں تک تمہارا کینہ کپٹ ہوا کہ تم نے مدینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا اور لشکر تیار کر کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا۔ لیکن اب اللہ نے فیصلہ کرنا تھا، ایسی مار پڑی کہ 70 کے 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ تو تصیبہم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریب، اللہ یہ عذاب دے کے تمہیں پھر ایک موقع دیا۔ 1000 لوگ آئے تھے نا جی بدر میں، 1000 میں 70 مرے، 70 قید ہوئے، تو ابھی باقی کتنے تھے نا 800، ہاں 860 تو تھے نا۔ اب ان کے لیے کیا ہے، وہ کیا ہے، پلٹ آنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھو اب بھی پلٹ جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی صدر جاؤ۔ قارعۃ او تحل قریب حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ فتح مکہ ہے، حتی یاتی وعد اللہ کے تحت یہ مکہ فتح ہونا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ کا فیصلہ کب آیا؟ مکہ جب فتح ہوا تب آ گیا۔ اب کوئی بچ نہیں سکتا، اب عام اعلان ہو گیا کہ بھائی اسلام قبول کرو یا نہیں پکڑے جاؤ گے، صاف اعلان ہو گیا۔ اور انہیں حکم بھی دے دیا گیا آخری میں حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آخری طور پر بتا دیا گیا اب تو صرف اور صرف تمہارے لیے 4 مہینے ہیں۔ ہاں 4 مہینے بعد کوئی دکھے گا مکے کے اندر کا قتل کر دیا جائے گا۔ اب اسی آیت کو لے کے کیا ہے بدبختی ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں خاص طور پر یہ مشرکین اور یہودی سازشیں جو قتال اور جہاد پر بات کرتے ہیں کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، انہی آیتوں کو لے کر کہ اللہ نے کہا کہ 4 مہینے بعد جسے دیکھو قتل کر دو،
حیث وجدتموہم فخذوہم واقتلوہم، ان کو پکڑو مارو. کسے بلائے؟ سب کو نہیں بولا، وہ خاص اہل مکہ کو جو 20 سال ایمان نہیں لائے. اب خاص حکم نازل ہو گیا کہ اب دراصل تمہیں چھٹی نہیں ہے، یا تو مکے میں رہنا ہے تو ایمان لانا ہے، یا نہیں تو مکے کے باہر بھاگنا ہے تم کو. 4 مہینے کی مدت ہے. تو یہ دراصل حتی یأتی امر اللہ اصل میں کیا ہے؟ اشارہ ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا. تو اس وقت اللہ کا فیصلہ تم پر نازل ہو جائے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ خلاف نہیں ہوتا. یعنی یہ لکھا جا چکا ہے کہ مکہ فتح ہوگا میرے رسول کے ہاتھوں، پھر اس کے بعد یہاں پر اسلام کا قیام جو ہوگا نا، قیامت تک اسلام رہے گا، پھر کوئی یہاں پر نہیں آ سکے گا، کوئی کافر و مشرک کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ حرم کے اندر داخل ہو. تو آگے فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، ہم نے پہلے کافروں کے لیے کچھ مہلت دی. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیتا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ اللہ کا پکڑنا کیسے ہے. یہ اصول ہے. گناہ کو اگر ہوتے ہی پکڑ لے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو سانس لینے والا کوئی جانور بھی نہیں رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول نہیں کہ آپ گناہ کرتے ہی پکڑ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو، استہزاء کرنے والوں کو، مذاق اڑانے والوں کو مہلت دیتا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس مہلت کو اصل میں وہ لوگ کیا لینا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ذریعہ لینا ہے تو ہدایت والے بن جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ قادر نہیں ہے. دیکھو بھائی، میں رات بھر گناہ کرتا رہا، صبح اٹھا تو کسی کو کیا بھی معلوم نہیں، سب ویسے جھکو جھکو سلامہ کرتے ہیں، فون بھی نہیں دیکھتا مجھے. ایسا دیکھ کے کیا کرتا بندہ؟ اور گناہوں میں جاتا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اچانک ایک بار پکڑنے پر جب موت کا فرشتہ آتا نا، تب تل ملا کے رہ جاتا، روتا پلاتا. اس وقت کیا ہے؟ تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. اس وقت زبردست پکڑ ہے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میری پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، وہ رب العالمین، وہ ذات جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھے ہوئے ہے. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. قائمون کا مطلب کھڑا ہونا نہیں ہے، قائمون کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نظر رکھنا ہے. وہ رب جو تمہارے ہر کام پہ نظر رکھے ہوئے ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ایسے رب کے لیے تم پارٹنر بناتے ہو. اب آ گئی پھر وہی توحید کی بات. بار بار یہ اسلوب آتا رہے گا قرآن کے اندر. کچھ باتیں ہوئی پھر توحید، کہیں کفر کے اوصاف ہوئے، کہیں ایمان والوں کی صفتیں بیان ہوئی، کہیں جنت کا ذکر ہوا، کہیں جہنم کا. پھر دراصل کیا ہے؟ اصل منبع جو ہے، مقصود اصل کیا ہے قرآن کا؟ وہ توحید ہے. اس کی طرف پھر آ جائے گی بات. تو فرمایا کہ وہ رب جو تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے ہے، تم ایسے رب کے ساتھ شرک کرتے ہو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پارٹنر بناتے ہیں. قُلْ سَمُّوهُمْ، اللہ کہتا ہے اچھا ان سے ذرا نام پوچھو. کون جی پارٹنر؟ قدر ولی، غوث اعظم، دستگیر، کالے شاہ ولی، علی حجویری، حسنین کریمین، علی یا مدد. اللہ پوچھتا ہے یہ نام ہے نا، کہاں ہے جی؟ ذرا بتاؤ کہاں ہے قرآن میں؟ کب اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو پاور دے رکھا ہے؟ قل سموہم، ذرا نام تو بتاؤ، دلیل تو بتاؤ ان لوگوں کو اللہ نے پاور دیا ہے. ہاں بتاؤ تو صحیح. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول. اب آ گئی وہ بات جو کیا ہے سیدھا دل پہ لگے گی ہر مشرک. جب اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان ناموں کے لیے کہ ان کو پاور دے رکھا ہے، تو پھر تم اللہ کو خبر دے رہے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ خود زمین اور آسمان میں نہیں جانتا. بما لا یعلم فی السماوات، اللہ آسمانوں میں نہیں جانتا. بما لا یعلم فی الارض، اللہ زمین میں نہیں جانتا ان لوگوں کو کہ اللہ نے پارٹنر بنایا ہے. اب انہوں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تیرا پارٹنر انہوں بھی ہی نہ، کالے شاہ ولی ہی نہ، غوث اعظم کو تو دیا نا. اللہ پوچھتا میں کب دیا؟ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں کہیں دیا ہے اللہ نے؟ نہیں ہے نا. اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں یہ لوگ میرے پارٹنر ہے. لیکن تم بتا، ام تنبئونہ، ارے بدبختو تم اللہ کو بتاتے ہو کہ اللہ کے یہ پارٹنر ہیں، شریک ہیں. بما لا یعلم فی الارض،
جو اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں ان لوگوں کو کہ یہ میرے پارٹنر ہیں. یا ام بظاہر من القول، یا نہیں تو ظاہری بکواس ہے جو منہ میں آیا بکتے چلے جاتے ہو. دونوں میں سے کیا ہے؟ ہاں جی، چائے پینے والوں پیتے پیتے ذرا یہاں بھی دیکھو. ہاں، ہمیں بولتے ہوئے پیتے نہیں، تمہیں بیٹھ کو پیتے ہی. شکر ادا کرو. ہاں، یہ ٹھنڈا مت کرو بھائی، اتنا ٹھنڈا. یہ ٹھنڈ میں پیے تو ان کو کیا کیا یاد آتا ان کو. ہاں، ذرا گرمی میں رکھو. بتاؤ بھائی، اللہ پوچھا جو بھی اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، ولیوں کی نسبت کرتے ہیں، یا فلاں کو یہ طاقت وہ طاقت ملی ہے، تو اللہ دو باتیں ان سے پوچھتا ہے. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، زمین میں اللہ نہیں جانتا ان پارٹنروں کو یہ میرے پارٹنر ہیں، تم دیتے ہو دراصل خبر اس کی. یا ام بظاہر من القول، یا جو منہ میں آیا بکواس کرتے چلے جا رہے ہو. دونوں میں سے کیا ہے؟ ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ نہ جانے. تو پہلا سوال تو کیا ہے؟ زبان پہ لاک کرنے کے لیے ہے. پہلا ہو ہی نہیں سکتا جواب. دوسرا 100% ہے کہ یہ بکواس ہے ان لوگوں کی جسے اللہ نے کوئی دلیل نہیں بتائی. ہاں، انہوں جالے کو تھے کرتے، روحاں اڑلے کو تھے کرتے، انہوں حکم دیے کرتے، نکل کو آئے کرتے، کیا کیا نہیں. ہاں، انہیں ایک بیٹھا ہے حیدرآباد میں نقش بندی بول کو، اللہ اسے نیک ہدایت. ہاں، میت کون؟ عبد القادر جیلانی کو دفنائے کرتے، منکر نکیر آئے کرتے، مر ربک پوچھے نو بولے کرتے وہ سب بعد میں رہن دے رکھ. اللہ آدم کو بنانے ٹیمپو تو میں کئی کو زبان کھولے پوچھے کرتے نو وہ ٹائم. دیکھو کیا سمجھ گیا حیدرآباد کی پولیس سمجھ گیا اس طرح سے. ہاں، یہاں مر ربک پوچھنے آئے تو عبد القادر جیلانی بولے کرتے وہ سب ختم، وہ سب بعد میں پوچھیں گے سوالاں سبھی، پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دو. وہ کیا صاحب، تمہیں کئی کو بولے اللہ بنانے ڈمپو آدم کو بناؤ مت کہ انہوں آگو خون خرابہ کریں گے، تو وہ کئی کو بولے تمہیں، وہ بولو پہلے. پریشان ہوئے کہتے پورے فرشتے، اللہ اللہ کیا غلطی کرے نہ رہے ہمیں، اب عبد القادر جیلانی کا ایسا پڑ گئے ہمیں. ہاں، کیسی باتیں دیکھو رب العالمین کی، اتنا پاور ہے کہتے ان کو. تو یاد رکھیے یہ سب جو باتیں ہیں نا جی، اس پر ایمان لانے والے بھی کیا ہے، بہت بڑا گروہ ہے. ہاں، چیختے چلاتے کیوں معلوم نہیں ہے، اصل میں قرآن کبھی نہیں پڑھا، اسی لیے فرمایا کہ ام بظاہر، بکواس ہے تیری یہ سب، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس کہ ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے. ہاں، نہ غوث اعظم کنے آئے گا ایک جنے، نہ پوچھے گا ایک بڈھی نہیں، ایک عورت، مجھے بچہ نہیں ہے، بچہ ہونا مطلب بچہ نہیں ہے نا مت اس میں کیا. خالی ایسا نظر اٹھائے گا لوہے محفوظ کھل کو سامنے آ گئے دیکھ گئے اسے بچہ ہے، ارے بچہ نہیں ہے نا، اسے بچی چھے مت تجھے بچہ نہیں حضرت. اب دل رکھے تو منہ رکھے تو کیا رکھے تو کہ بہرے کیفا بولے تو ہو جاتا نا، نہ بچہ چھونا نہ بولے گا اچھا بچہ ہے کہ اچھا بچہ دیں گا تجھے اللہ، جا. بعد میں پیدا ہوا تھا بچہ، دیکھے تو بچی پیدا ہوئے گا. ہاں، باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، مستند ترین ان کے کتابوں میں. میں پریشان کیا رہے عبد القادر جیلانی بچہ ہوں گا، بولے تو بچی ہوگی، کیسا ہو، انہوں اتنا اصل میں حکم دیتے، غلط کیسا ہوگا. بول کو کپڑے میں لپٹ لے گو، وہ ٹائم کو پیمپر نہیں تھا جس طرح، تو پیمپر کا بولتے تھے انہوں، ہگیس لپٹ لے گئے گا. اب وہ ٹائم کو تو نہیں آیا تھا ہگیس پیمپر گیمپر، اب کیا کریں گے، میرے کیف کیا کرے، انہوں کپڑے میں لپٹ لے گو، سیدھا بچے کو اٹھا لے گو، رولے کو گئے کرتے. کیا حضرت تمہیں بچہ بولے لیکن تو بچی پیدا ہوگی ہے. اچھا بچی کہا، ہٹا کپڑا، ہٹائے گا دیکھے تو وہاں بچہ آئے گا. اب پورا کپڑے میں کمال تھا، وہ پیمپر بھی ڈال جاتا کیا ہوتا تھا کہ معلوم نہیں، مجھ بدل گا معاملہ. خالی ہٹائے تو کپڑا ہٹائے تو مسئلہ ختم. ہاں، تو یاد رکھیے یہ بنڈل ام بظاہر من القول، جو منہ میں آئے بکواس، کوئی دلیل نہیں. مسلمانوں کو آج سب سے اہم ترین بات یہی ہے کہ ان بکواس کے پیچھے نہ جاؤ، چھوڑو.
جبہ قبہ اس کا امامہ ٹوپی یہ سب اس پر نہ جاؤ، اس کی بات اس کا کیا ہے کلام کتنا خوبصورت، اس سب پہ مت جاؤ۔ مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے یہ ابا کیا میٹھا بیان کرتے بھائی، تمہیں کی ویسا نہیں کرتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے کہتے پہلا اللہ آیات نماز جنازہ پڑھنے کے واسطے، لا حول ولا قوة۔ اللہ کو نماز جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نماز پڑھیں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا نماز جنازہ پڑھنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خود اللہ ہے۔ کتنی بڑی گستاخی ہے رب کے بارے میں۔ اللہ آئے کھڑے اللہ اکبر، خدا کے اللہ تعالیٰ کہے کسی پہ مت جاؤ، صورت شکل جبہ قبہ امامہ، پوچھو دلیل کیا؟ نہیں، ام بظاہر من القول، بکواس ہے تیری، کوئی دلیل بھی ہے؟ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، اے تیری بکواس ہے، ظاہری بکواس ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو ایسا کرنے کے لیے خوبصورت بنا دیا ان کا مکر، اور یہ بدبخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے روکے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔